अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीबी फातिमा की सब्र का वाक़या। ईद के दिन सुबह मिठाई बनाने के लिए माँ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ही मसरूफ़ थी। आटा गूंथने और दीगर तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8-10 साल के मासूम से दो भाई अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनके मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मा तुम्हें याद नहीं, आज ईद है, जरा बाहर आकर देखो तो सही। मोहल्लों के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितना खुश हो रहे हैं, और हम दोनों ने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद वे फिर कहने लगे, अम्मा जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी उसके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस लौट आएंगे। माँ ने बच्चों के सिर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और बोली, अभी ईदगाह जाने में काफ़ी वक्त है बेटा, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर हो, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं, शायद वे तुम्हारे नए कपड़े लेकर आएं, तब मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस बीच में अपने काम निपटा लूं। दोनों भाई बोले, जी अम्मा। फिर छोटा भाई अचानक सवाल करने लगा, अम्मा क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया, उनके माथे पर प्यार से चूमा और अपने दिल के आंसू पोंछे हुए हंसकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े आएंगे, तुम्हें जरूर पहनाऊंगी। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपने रब पर यकीन करके अपने बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और मजबूरी में अपने काम में दोबारा मशगूल हो गई। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर रोते हुए घर लौट आए। उन्होंने कहा, अम्मा वे लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं। वे कहते हैं, देखो तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं है, अगर होते तो तुम इन्हें जरूर पहनते। वे कहते हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वे हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं, जल्दी से नए कपड़े पहनकर आओ, अगर आना है। वे खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और तब तक हमारा इंतजार करेंगे जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ ना चलें। अम्मा अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दो ताकि हम आपके साथ ईदगाह जा सके। मासूम बच्चों की इस गुजारिश को सुनकर अम्मी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी। आंसू रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे अम्मी को मजबूती से गले लगाकर खामोशी से उनकी ओर देख रहे थे। सब्र खो चुकी अम्मी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर सिसक लगाकर रोने लगी। कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए अम्मी ने आंसू पोंछे और चेहरे पर जबरन एक हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, अभी ईदगाह जाने का वक्त नहीं हुआ,
ہے بیٹا، تم لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ نماز کے لیے ابھی کافی وقت ہے۔ اس دوران باہر جا کر تھوڑا گھوم پھر ہو اور دیکھو تمہارے ابو کہاں ہیں، انہیں ڈھونڈ کر لے آؤ۔ تب تک میں اپنا باقی کام نپٹا لیتی ہوں، تھوڑا سا ہی کام بچا ہے۔ اگر تمہارے ابو نئے کپڑے لاتے ہیں تو میں تمہیں بہت خوبصورتی سے تیار کر دوں گی، پھر تمہیں مٹھائی کھا کر اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ دونوں بھائیوں نے کہا جی امی۔ امی نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے بچوں کو تسلی دی، لیکن جیسے ہی انہوں نے بچوں کے معصوم چہروں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب امڑ پڑا۔ بچوں کو اپنی حالت کا اندازہ نہ ہو، اس ڈر سے امی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی رہی۔ ادھر دونوں معصوم بھائی پریشان ہو کر امی امی کہتے ہوئے امی کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا امی ہم ابو کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ امی نے رندھے گلے سے کہا ہاں جاؤ۔ ان کی آواز میں چھپا درد بچے سمجھ نہیں سکے۔ بڑے بھائی نے افسوس جتاتے ہوئے کہا ابو کہاں ہوں گے؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا۔ ابو کہاں گئے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا پتہ نہیں، چلو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دونوں ابو کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر امی اپنے دل کا درد کم کرنے کا کوئی راستہ نہیں پا رہی تھی۔ ان کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگی میں اپنے معصوم بچوں کو کیسے بتاؤں کہ آج انہیں نئے کپڑے پہنانے کی سمرتھ ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی انہیں کیسے تسلی دوں؟ اور آج تو عید کا دن ہے، وہ میری بات کیوں مانیں گے؟ یا اللہ تمہارے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ عید کے لیے جو مٹھائی بنائی ہے وہ بھی کئی دنوں تک تھوڑا تھوڑا گیہوں بچا کر تیار کی ہے، اسی سے حلوہ اور روٹی بنائی ہے، لیکن نئے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ یا اللہ یہ بوجھ کیوں ڈال دیا اس امی کے سر پر؟ تم تو سب کی حالت جانتے ہو، میں ان معصوم بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ یا اللہ تم رحم دل اور سرشکتیمان ہو۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ جانتے ہو بھی ہے۔ میں اپنے بچوں کو جھوٹ دلاسے اور امیدیں دے کر بہلا رہی ہوں، لیکن اب میں کیا کروں؟ یا تو بتا دو، اے اللہ تم مجھے راستہ تو دکھا دو۔ تم میرے غریب پتی کی حالت جانتے ہو، آپ غریبوں کے حالات سے واقف ہو، رحم ہے رحیم۔ یہ کہتے کہتے ماں رسوئی میں چلی گئی اور زور زور سے چکی چلانے لگی۔ چکی کے گھر گھر کی آواز کے ساتھ ان کے دل کا درد بھی باہر آنے لگا۔ آنسو پوچھتے ہوئے بھلے ہی مٹھائی بنانے کا کام تیزی سے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ کام پورا ہونے کو آیا، ایک اور مشکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ تبھی اماں اماں کہتے ہوئے دو معصوم بچے ہانپتے ہانپتے ماں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماں نے کہا بولو بیٹا کیا بات ہے؟ ماں نے اپنی اچھاؤں اور آرام کو ہمیشہ پتی کی غریبی کو دیکھ کر دبا کر رکھا تھا۔ وہ تھوڑے میں ہی خوش رہتی تھی، لیکن آج معصوم بچوں کی چھوٹی سی خواہش نے
ان کے ہمت کو توڑ دیا۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا لیا، مسکرانے کی کوشش کی، ان کے ماتھے پر چوما کیا اور کہا، ہاں بولو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ دونوں بچوں نے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چھوٹے بھائی نے بھی بڑے بھائی کی نقل کر لی۔ ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، تمہارے ابا صحیح سمے پر آ جائیں گے۔ میں دیکھو یہاں تمہارے لیے مٹھائی بنا رہی ہوں، تم مٹھائی کھا کر عیدگاہ جانا۔ تھوڑا صبر کرو، بس تھوڑی ہی اور دیر۔ انہوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، انہیں پیار سے سمجھایا اور کہا، تھوڑا انتظار کرو بیٹا، مٹھائی ابھی تیار نہیں ہوئی ہے۔ چھوٹے بھائی نے آنکھیں مسلتے ہوئے اچانک پوچھا، لیکن ہمارے نئے کپڑے اماں؟ یہ سنتے ہی ماں چونک گئی، جلدی سے بولی، اور بیٹا ایسا کرتے ہیں تم لے جا کر پہلے نہاؤ، ابھی تک نہائے بھی نہیں ہو۔ دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہا، نہیں اماں، ابھی تک نہیں نہائے۔ ماں کے لیے معصوم بچوں سے چھل کرنا بہت دردناک تھا، ان کا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ لیکن انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا بنا نہائے کیوں کوئی عیدگاہ جاتا ہے؟ جاؤ جلدی سے نہاؤ، پھر سب تیار ہو جائے گا۔ پھر دونوں بھائیوں نے، اماں ہم ابھی جا کر نہا لیتے ہیں، آپ سب کچھ تیار رکھنا، ہم جلدی سے آ جاتے ہیں۔ دونوں خوشی خوشی ناچتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ماں نے دعا کی، جاؤ بیٹا، اللہ حافظ۔ بچے تو چلے گئے، لیکن ماں کے دل میں چنتا اور گہرائی ہو گئی۔ ان کا دل جیسے ایک ساگر میں ڈوب رہا تھا۔ ماں سوچنے لگی، جب وہ واپس آئیں گے اور کہیں گے، ہمیں نئے کپڑے پہناؤ، ہم عیدگاہ جائیں گے، تب میں کیا کروں گی؟ ماں کا من اب اور نہیں سنبھل سکا، ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، آپ ہی میرا سہارا ہو، آپ اس بے بس ماں کی مدد کرو، آپ مجھے اس استھتی سے باہر نکالو۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے راحت دو، اس استھتی سے مکتی دو۔ اس کے بعد ماں کسی امادی کی طرح بولنے لگی، اے اللہ، آپ تو بچوں کی ماں کا دل سمجھتے ہو۔ 3 بار ان معصوم ناسمجھ بچوں کو بہلا پھسکار کر میں نے کسی طرح سنبھال لیا، لیکن اب کیا کروں، اب کیا کہوں؟ آپ ہی مجھے راستہ دکھائیے، اے اللہ، آپ ہی مجھے سہارا دو، آپ ہی سرو شکتیمان ہو، آپ سب کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے زور سے چلاتے ہوئے کہا، آپ سب کر سکتے ہو اللہ، آپ سب کر سکتے ہو۔ ادھر نہانے